نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ شاہد ہے کہ بر صغیر کے معروف ولی اللہ حضرت نوشہ ہادی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آل معروف نوشہ پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لاکھوں بے دینوں کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ آپ نے اسلام کی دین کی بڑی خدمات انجام دیں اور لاکھوں لوگ آپ کے دست حق پر بیعت فرما کر مقامات بلند پر فائز ہوئے۔ آپ کے تمام مریدین خلفاء تمام اللہ کے ولی ہوئے ہیں، بلکہ یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے۔ آپ حضور نوشہ ہادی گنج بخش کی اولاد کرام میں اور آپ کے خلفائے کرام جو ہیں، یہ سلسلہ ولایت رکا نہیں ہے، ولی ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ حضور کا فیضان ہی ایسا ہے، بہت بڑا فیضان ہے۔ پاک رحمان آپ کے خلیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عالم دیکھ لیں، وہ خود ولی اللہ بہت کمال قسم کے، اب ان کی اولاد میں سے بھی ایسی ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے سچار پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا سلسلہ بھی دیکھ لیں، آپ کی اولاد کرام کو بھی دیکھ لیں اور آپ کے خلفاء مریدوں کو بھی دیکھ لیں، سب کے گھروں میں نور نوشہ ہادی گنج بخش چمکتا ہے، سب کے دلوں میں یاد آتی ہے۔ حضور نوشہ ہادی گنج بخش کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں آپ کے دینی خدمات، اسلامی خدمات، روحانی خدمات، آپ کو ان پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں حضور نوشہ ہادی گنج بخش کی بارگاہ میں۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے کہ آپ کا دربار عالیہ موضع رنمل شریف تحصیل پھالیہ ضلع منڈی بہاولدین میں واقع ہے، جہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ سالانہ آتے ہیں۔ ہر روز وہاں پہ ایک میلہ لگا ہوتا ہے، بالخصوص جمعرات، جمعہ، اتوار بہت بڑا تعداد لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں، دل جھکے ہوئے ہیں لوگوں کے۔ حضور نوشہ ہادی گنج بخش ایسی ہستی کا نام ہے، مگر ان کی ساری خدمات اپنی جگہ پہ، ان کا فیضان اپنی جگہ پہ ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ذرا دیکھیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سین ہے، یہ سامنے دربار شریف کی انٹرنس ہے، یہ جو سین ہے اس میں دربار بھی جانے کا راستہ ہے، مسجد میں جانے کا راستہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے سب سے بڑی کہ اس سین کو بطور جنازگاہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جنازے ہوتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں وہاں پہ جنازے۔ تو تین طرح سے وہ سین جو ہے وہ مقدس بھی ہے، متبرک بھی ہے، کہ ایک تو مسجد کا سین ہے وہ، اور جنازگاہ ہے، اور حضور نوشہ ہادی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کا راستہ ہے۔ تو وہاں پہ گرمیوں میں کوئی بندہ ننگے پاؤں نہیں رکھ سکتا، بہت تپش ہوتی ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی شام کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ شام ہو جائے تو جنازہ ہوگا، کیونکہ دن میں وہاں پہ کھڑے نہیں ہوا جاتا ننگے پاؤں۔ اب بھی لوگ دیکھے ہم نے کہ جوتے پہنے ہوئے جنازہ وہ نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، جوتوں کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے ہیں، جوتے اتارے ہوئے بھی ہوں تو بھی وہ جوتے جو ہوتے ہیں وہ گندے غلیظ ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ جنازگاہ میں اور مسجد کے سین میں اور دربار عالیہ کے سین میں وہ لوگ لے کے گئے ہوتے ہیں گندے جوتے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ان دربار عالیہ کے چاروں طرف گندگی کے ڈھیر ہیں،
بالخصوص مسجد کی دیوار کے ساتھ جہاں لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ وہاں پہ ڈھیر گندگی کے لگے ہوتے ہیں. وہ پانی جو گٹر کا نکل رہا ہوتا ہے اس کے نکاس کی کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، وہ ایک نالی سی ہے، وہاں پہ جمع رہتا ہے. اب وہاں پہ دربار عالیہ ہے حضور نوشہ ہادی گنج بخش کا، اور بڑے بڑے اولیاء کی قبریں ہیں وہاں پہ، اور بدبو اور تفن ایسے پھیلا ہوتا ہے کہ بیان سے باہر ہے. عجیب بات ہے. عجیب، پھر اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی اولاد کرام، میں بھی شامل ہوں، بے حس ہو گئی ہے. ہم اپنے گھر تعمیر کر رہے ہیں، بنگلے تعمیر کر رہے ہیں، اور سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اتنا نہیں ہو سکتا کہ دربار عالیہ کے سین پہ، مسجد کے سین پہ، جنازگاہ کے سین پہ ہم چھاؤں لگا دیں. اس گلی میں جس کے ہم بڑی باتیں ہم بہت کرتے ہیں، نوشہ ہادی گنج بخش، وہ صراط مستقیم پہ ہمیں لانے والی ہستی، ان کے دربار تک جانے والی سڑک پہ کتنا پانی کھڑا ہے یہ آپ دیکھ لیں. آپ دیکھ لیں کتنا پانی کھڑا ہوا ہے، اور یہ کئی مہینے اس کی وہ خشک ہونے پہ لگتے ہیں. نکاس کا راستہ نہیں ہے، خشک ہی ہوتا ہے یہاں پہ. کوئی مسئلہ نہیں، اوقاف کروڑوں روپے لے کے جاتے سالانہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. ہمیں تو رونا آ رہا ہے مجھے تو اپنی بے حسی پہ کہ ہم یہ کیوں نہیں کام کر لیتے. باپ ہمارا ہے، وہ اوقاف والوں کا نہیں ہے. اوقاف والوں کو ان کی ڈیوٹی ہے گورنمنٹ کی طرف سے صرف یہ کہ آپ پیسے لے کے آئے وہاں سے، وہ دینے والا چکر ہی نہیں ہے. ان کو آج درخواست دیں تو 3 سال کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری، اور ان پہ شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی میں یہ شامل نہیں ہے کہ نوشہ ہادی گنج بخش کو خوش رکھیں. وہ ہماری ڈیوٹی اولاد کی ڈیوٹی ہے، وہ خلفاء کی ڈیوٹی ہے، مریدین کی، ارادت مندوں کی ڈیوٹی ہے کہ حضور نوشہ ہادی گنج بخش ہم پہ راضی ہو جائیں. آپ اوقاف والوں میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہنسی آتی ہے مجھے آپ کی عقل پہ. ہم اگر سین پہ وہ چھاؤں لگوا دیتے ہیں تو خوشی نہیں ہوگی، لوگ دعائیں نہیں دیں گے. زائرین جو آتے ہیں ننگے پاؤں، جو بیچارے جن کو آگ لگ جاتی ہے پاؤں کو، لیکن کسی کو کوئی خیال نہیں. یہ بدبو جو ہے کوئی خیال نہیں ہے. اب میں اپنے ایسے معززین سے درخواست کرنے لگا ہوں جو کسی بھی حوالے سے بارگاہ نوشہ ہادی گنج بخش میں سے وابستہ ہیں، وہ رحمانی ہوں، سچیاری ہوں، یا سلیمانی ہوں، یا جو بھی ہے. مقصد میرے بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم وہاں جو درکار ہے، جو ہمارے نوشہ ہادی گنج بخش کے مزار پہ زیارت کے لیے جو لوگ زائرین آتے ہیں، ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال، ان کو تحفظ، یہ ہمارا کام ہے. وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے باپ کے پاس آتے ہیں. اوقاف والوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اوقاف والے کرتے نہیں، اوقاف والوں کا کام نہیں ہے یہ. اوقاف والوں کا ایک کام جو ہے وہ ایک حد تک ہے، مگر ہم عاشقان نوشہ گنج بخش، غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہیں، ہمارا عشق جو ہے وہ محدود نہیں ہے کہ یہاں تک ہے. ہم پیار کرتے ہیں حضور نوشہ ہادی گنج بخش سے اور آپ کی بارگاہ سے. ہم تو ان کے شناخونوں کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے. یہ چھوڑ کے نا، جو میں اب اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم موجودہ نظام ہمارا کیا چل رہا ہے اور کیا مطلب ہے کہ فطرت ہے یا کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں، وہ میں بتاؤں گا. ابھی میں یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ آپ ہی سب سے اونچے ہیں، سب سے بڑے ہیں، ہر کوئی. یہی پرابلم ہے. میں بڑا ہوں، میری تقلید کرو، مجھے فالو کرو،
میں بڑا ہوں. اب یہ سارے بڑے مل کے تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں دربار شریف کا خیال رکھتے؟ کیوں نہیں اس کے دربار عالیہ پہ آنے والوں کی خدمت کرتے؟ ان سے تعاون کیوں نہیں کرتے؟ لوٹ مار کیوں ہے؟ چھینا جھپٹی کیوں ہے؟ یہ لنگر کی تقسیم غلط طریقے سے کیوں ہے؟ کیا یا جیبیں نہیں کٹیں؟ جنازے میں کھڑے ہو کے، اب دوسری بار میرے خیال میں ہو گیا کہ جنازے میں کھڑے ہو کے تو کئی لوگوں کی جیبیں کٹ گئیں. جنازے میں کھڑے ہیں، یہاں پہ ایسے لوگ آتے ہیں، کئی لوگ ایسے آتے ہیں. ہر جمعرات جمعہ اتوار جو ہے وہ یہاں پہ ایک ہنگامی سی صورتحال ہوتی ہے کہ لڑکے لڑکیوں اور یہ گند مند، میں اب ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، کہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں. یہاں پہ دربار پہ آتے ہیں تو یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ ہم آؤٹنگ پہ آئے ہیں. بھلے بھائیو، یہ آؤٹنگ نہیں ہے، یہ مزار ہے. مزار حضور نوشادی گنج بخش، ایک اللہ کے ولی کا بڑا مقدس. یہاں پہ عقیدت سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، پاک حالت میں آتے ہیں، پاکیزہ خیالات لے کر آتے ہیں. یہ وہ مقام ہے، وہ مقام ہے. اور آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ چھینا جھپٹی، لوٹ مار، لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، گالم گلوچ، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا معمولی سی بات ہے. دربار کے ہاتھ میں ہی، دربار کے ہاتھ میں بھی اس کی تکلیف کسی کو نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ سب قصوروار ہیں. وہ کوئی کسی سے ملا ہوا ہے، کوئی کسی سے ملا ہوا ہے، کوئی کسی سے ملا ہوا ہے، اور سب مل کے تو حضور نوشادی گنج بخش کی مزار اقدس کی درگاہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگوں کے پاؤں چل رہے ہیں. وہاں پہ وہ سناخ، اب تک کوئی ارینج ہے جوتے رکھنے کا؟ کوئی بندوبست آیا ہے؟ وہ کاف نے کیا ہے؟ یا میں یہ پوچھتا ہوں ایک خاص کر کے بات، یہ جو ثنا خان ہیں، درباری قوال جو کہلاتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے یار؟ یہ دربار کے قدموں میں، نوشادی گنج بخش کے قدموں میں ان کے آباء و اجداد رہے ہیں، تو یہ قدموں میں بیٹھ کر اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کبھی ان کو اٹھا کے وہاں پہ لے جا رہے ہیں، کبھی ان کو اٹھا کے وہاں پہ لے جا رہے ہیں. یہ سارے نظام جو ہیں یہ کیا ہیں؟ کیوں ہے ایسے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں تمام نوشاہی قادری، سچیاری نوشاہی، رحمانی نوشاہی، سلیمانی نوشاہی، تمام ایسے سلاسل کو جن کی بارگاہ تک رسائی ہے حضور نوشادی گنج بخش کی، ان سے درخواست کرتا ہوں ہمارے ساتھ مل کے دربار کا کام کریں، چھاؤں بنائیں، گلی میں بھی اور سین میں بھی. ہم اس کے لیے حاضر ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ، انشاءاللہ کر لینا ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ ملیں گے تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے. میں درخواست کرتا ہوں، پھر بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ نوشاہی سلسلہ سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ تھوڑا سا بے حسی کو چھوڑیں، بے حسی کو چھوڑ دیں، ذرا یہ لاپرواہی کو چھوڑ دیں. ذرا بہت بڑا کام ہے، وہ بہت بڑا مقام ہے نوشادی گنج بخش کا، بہت بڑا مقام ہے مسجد کا، بہت بڑا مقام ہے جنازگاہ کا. یار کسی کو کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں تو ہو رہا ہے، ہمیں تو تکلیف ہے. آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ کام کرتے ہیں. میں حاضر ہوں، جو آپ مجھے کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. والسلام. اللہ کریم آپ کو جزا دے.